ایک اسی حوالے سے ایک اور اعتراض وہ یہ ہے کہ جی یہ آپ حضرات جو گئے، تصویریں ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سیاحت کرنا، گھومنا پھرنا، عیاشی کرنا، یہ آپ اس کے لیے گئے ہیں، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ وہاں جا کے کریں، کیا کریں گے آپ وہاں جا کے؟ تو یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح کی عیاشی جو آپ کر کے آئے ہیں یہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں، اب تو پہلے زمانے میں بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کر بات ہوتی تھی نا، بیٹھک میں، چوک میں ڈیرا لگایا ہوتا تھا۔ آج کل وہ بیٹھک، چوک اور ڈیرا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے۔ تو جس آدمی کو اصلی شناختی کارڈ کے بغیر بھی گھر میں کھانا نہیں ملتا ہے نا، یعنی اس کی وہاں فوٹو کاپی بھی قبول نہیں ہوتی، وہ بھی یہاں بیٹھ کے تبصرے کر رہا ہے۔ حضرت مسئلہ یہ ہے، جہاں اللہ والوں کی جگہ موجود ہو، جہاں پر اللہ والے، اولیاء اللہ، جہاں پر اہل علم، اللہ کے برگزیدہ شخصیات، جس میں انبیاء بھی ہوں، اتقیاء، اصفیاء بھی ہوں، ان جگہوں کے لیے وزٹ کرنا یہ باعث برکت ہے۔ مثلا 15واں پارہ پہلا صفحہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج میں جو جگہ مسجد اقصیٰ سے گزرنے کی حکمت بیان کی ہے نا، اس میں ایک لفظ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کیوں؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کی ارد گرد برکتیں ہیں اور ہم انہیں ان برکتوں کا وزٹ کرانا چاہتے تھے۔ لنریہ من آیاتنا اور الذی بارکنا حولہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد اقصیٰ میں 50,000 ہے۔ وہ کون سی ایسی برکات تھیں جو اس مسجد کو چھڑوا کر ادھر لے جایا گیا؟ وہ برکات کون سی ہیں ذرا بتا دیجئے۔ آپ جو بھی برکت کہیں گے، جتنی مفسرین نے لکھی ہیں، جتنی اہل علم نے تحریر کی ہیں، وہ ساری برکات وہی ہیں کہ وہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مشاعر، ان کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کی رہن سہن موجود ہے۔ وہاں 70,000 انبیاء کرام کا ڈیرہ ہے، اور وہاں بنی اسماعیل کے ساتھ بنی اسحاق جو ہے، یا ہمیں انہیں کہہ دیں بنی اسرائیل جو ہیں، وہ وہاں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل ان کو وہاں لے جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ الذی بارکنا حولہ جو ہے، جس کے ارد گرد برکات ہوں تو وہاں پر جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ فی نفسی ایک جواز آ گیا، تو اس جواز کے تحت جانا کوئی منع نہیں ہے، بالکل منع نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کے سفر کی اجازت مانگی، سیاح کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہاں کوئی بت ہے، وہاں کوئی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کیا؟ غیر اللہ کو نظروں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ سیر کے لیے جانا چاہیں تو نہ یہ عیاشی ہے، نہ یہ غلط ہے، نہ یہ حرام ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آج تک سوئٹزرلینڈ جانے والوں پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، نیدرلینڈ جانے والوں پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، انگلینڈ جانے والوں پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ اگر مولوی جائے تو ہے، ویسے بھی حضرت میں حیران ہوں اس مسئلے پر، پھر تو صرف مولوی کا مسئلہ آ گیا نا۔ حضرت آج پرابلم یہ ہے کہ ایک دنیا دار آدمی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ اگر مرسیڈیز پہ بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور عالم دین حضرت اور تو چھوڑیں، صرف اپنی V8 پہ چلا جائے نا تو پھر بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ مولوی کے ساتھ ہے، مسئلہ عیاشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے یہ جو آپ نے مسجد اقصیٰ والی مثال تھی، حالانکہ یہ سوال ہماری اس گفتگو سے ریلیونٹ نہیں، لیکن میرے ذہن میں ہے، مفتی تقی اسماعیل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم زندہ لوگوں سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کی برکات کے ہم لوگ قائل ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت واویلا مچا۔ بریلوی آزاد نے کہا یہ ساری زندگی تو ہمیں ہی بتانے دیتے رہے ہیں کہ یہ بزرگوں سے فیض کے قائل ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو خود اہل حدیث حضرات نے بھی کہا کہ یہ تو توحید و سنت کی باتیں کرتے تھے اور اب خود ہی ہے۔ تو یعنی آپ اس چیز کو انڈوز کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو برکات مفتی صاحب نے جو فرمایا تھا وہ یہ اس طرح کی برکات ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صاحب قبر سے جا کے باتیں کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں فیض دے دیں۔ بالکل حضرت، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مفتی صاحب کی بات کو ہم نے اس میں مزید تشریح میں سامنے کر دیا۔ دوسرا، وفات کے بعد اللہ والے کا فیض بڑھ جاتا ہے، حضرت مفتی صاحب کا لفظ تھا۔ میرے خیال میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر بات لی جائے تو یہ تو قرآن پاک کی آیت ہوگی کہ رسول اللہ کے دنیا سے انتقال کے بعد مزید فیض میں اضافہ ہوا۔ مثلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے مزید بہتر ہو جائے گی، ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ آپ کا ہر وہ لمحہ جو ایک لمحے کے بعد آ رہا ہے تو مزید اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل اللہ، اللہ والے، اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، یہ اللہ جل شانہ کے قریب یعنی اس کے قرب میں جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی بات یہ تھی۔ یہاں میں ایک جملہ اور بھی کہوں،
آپ نے حضرت شیخ الاسلام کی بات کی تو شیخ الاسلام کے 3 سفر نامے چھپ چکے ہیں. جہان دیدہ آ گئی ہے، دنیا میری آگے آ گئی ہے، سفر در سفر آ گئی ہے. کتنے ممالک کی وزٹ ہے، ان میں ایک ملک کے وزٹ کو اگر آپ اٹھائیں نا، آپ حیران ہو جائیں کہ حضرت نے وہاں کیسے معاملے کی پوری تاریخ کو جمع کیا ہے. تو ہمارے اکابر بھی جاتے رہے ہیں، اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں. دوسری بات، حضرت نے وہاں جملہ کہا ہے، آپ دیکھیں کہ میں نے ایک سفر اس انداز سے بھی کیا. حضرت اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں نا تقی صاحب کہ جی میں نے اس طرح سفر کیا کہ میں صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں کراچی سے، اس طرح میں نے ٹکٹنگ کی تھی کہ میں کوئی 10 گھنٹے 15 گھنٹے کا سفر کر کے جہاں پہنچا ہوں ابھی وہاں ظہر ہو رہی ہے. یعنی جیسے میں سفر کیے جا رہا ہوں تو مشرق کی طرف جا رہا ہوں نا، تو سورج کی طرف پھر وہ آگے، یعنی پاکستان میں ظہر ہو چکی ہے اور ادھر صبح کے اشراق ہو رہے ہیں. تو اس طرح ہم سفر کر رہے ہیں. تو یہ سفر اب آپ کہیں گے شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی لکھا ہوا نہیں ہے تو ناجائز بھی تو نہیں ہے نا، منع بھی تو نہیں ہے، حرام بھی تو نہیں ہے. تو اس کو بھی سیرو فی الارض کے کسی نہ کسی زمرے میں لیا جا سکتا ہے، اگرچہ آیات جہادی ہو لیکن حکم عام ہو سکتا ہے.